إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان کبھی گناہوں میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت آ جاتی ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا جو اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ تو آج ہم اسی گناہوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان سے بچنے کے طریقوں میں سے دو طریقے انشاءاللہ تعالی آج ہم ذکر کریں گے۔ ایک ہے قرآن کے ذریعے سے اور ایک ہے دعا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ قرآن۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی سوائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا نازل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں نازل کی سوائے اس کے کہ اس کی شفا نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داء او لم يخلق داء الا انزل او خلق له دواء، کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں نازل کی یا بیماری بنائی ہی نہیں جب تک کہ اس کی شفا نہیں نازل کی۔ علمہ من عملہ علمہ وجہلہ من جہلہ، جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جو نہیں معلوم جس کو جہالت ہے اس کو تو جہالت ہے۔ الا السام، سوائے سام کے۔ تو سام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت۔ تو ہر بیماری کا علاج سوائے موت کے۔ اور ایک حدیث میں آیا الا الحرم، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھے کیا ہم جو ہے کسی بیماری کا علاج کروائیں یا نہ کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قدر میں لکھ دیا تھا کہ بیماری آنے والی ہے، تو کیا ہم علاج کروانا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، تداووا یا عباد اللہ، آپ جو ہے بیماری کا علاج کروائیے، تداووا اے اللہ کے بندو، فإن اللہ سبحانہ لم يدع داء الا وضع معه شفاء، کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں رکھی یا نہیں نازل کی سوائے اس کے ساتھ شفا بھی نازل اللہ تعالیٰ نے کیا۔ الا الحرم، سوائے بڑھاپے۔ تو دونوں حدیث کو ہم سمجھیں گے تو موت اور بڑھاپے کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ باقی سارے کے سارے بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
شفا نازل کیا ہے. تو ایسی کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے شفا. ہاں ہو سکتا ہے انسان کو ابھی تک نہیں معلوم ہوا ہو کینسر کی بیماری ہے, ایسے کئی بیماری جس کو انسان کو ابھی شفا نازل نہیں ہو, لیکن ہو سکتا ہے انسان شفا یاب. اور کئی قصے ہم سنتے ہیں کہ انسان شفا یاب بھی ہو جاتا ہے ایسے لا علاج بیماریوں سے. انسان کو کیا چاہیے؟ امید. تو بتانے کا مقصد یہاں پہ شفا سے کہ بیماری جسم کی بھی ہو سکتی ہے, بدن کی بھی ہو سکتی ہے, اور دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے. دل کی بیماری جو انسان پہچان لیتا ہے وہی اصل طبیب بن جاتا ہے, دل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو پہچان لے کہ میرے میں کیا بیماری, میرے میں کیا خواہشات, میرے میں کیا شبہات. اپنے آپ کا محاسبہ انسان کرتا ہے, کیونکہ شیطان جس کی جیسی طبیعت ہے اسی کے حساب سے اٹیک کرتا ہے. کسی کو مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن دوسرے کے پاس مال کی محبت نہیں, شہرت کی محبت ہو سکتی ہے. کسی کے پاس نساء عورتوں کی محبت زیادہ شیطان بڑھاتا ہے. کسی کے پاس عزت کرم, لوگوں کے پاس دکھاوٹ, اس طرح سے انسان ڈال سکتا ہے. کسی کو ریاست کی طلب ہو سکتی ہے کہ میں لیڈر بنوں سب کا. تو شیطان ہر ایک کے مزاج کے حساب سے ڈال سکتا ہے. بعض کو شبہات کے طریقے سے آتا ہے, کئی شبہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس طرح شیطان اس سے ڈالتا ہے. تو شیطان کو معلوم ہے کہ بندے میں کیا کیا خامی ہے, کس وجہ سے ڈالنا ہے. اگر کوئی عمل میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگتا ہے, میرے ویسا نمازی کوئی نہیں ہے, میرے ویسا تقوی گزار کوئی نہیں ہے, تو دوسروں کو حقیر دیکھتا ہے. تکبر آ جاتا ہے انسان میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر کی نشانی یہ ہے کہ دوسرے بھائی کو کیا دیکھیں آپ, کمتر سمجھیں. سامنے والے بھائی کو کمتر سمجھیں, ان کو کیا معلوم, یہ تو مسجد میں دکھتے ہی نہیں, مجھے سب پتا ہے. یا تکبر کی اور ایک علامت ہے جب حق سامنے آ جائے اسے قبول نہ کرے. تو دو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تکبر کے. تو شیطان کو معلوم ہے کہ کیسے انسان کو حملہ کرنا ہے. تو ہر انسان کو چاہیے, اور پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کئی سال جب اپنا محاسبہ کرتا, ہاں میرے میں یہ کمزوری ہے. لیکن کئی لوگ کمزوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے نہیں میرے میں تو کیا کمزوری ہے, میں تو اللہ کا عابد ہوں, 50 سال سے 80 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. نہیں, ویسے نہیں ہونا چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا کہاں کمی ہو رہی ہے, تاکہ انسان اس پہ محنت کرے, اس گناہ کی طرف محنت کرے. انسان کو کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے شیطان کے سامنے, ہمیشہ کوشش کرتے رہنا. اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ انسان, گناہ تو سب سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہ جب ہوتا ہے تب استغفار کرو, یا اللہ نے کہا کہ اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے گا, اور ایک نئی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی. تو آپ بولیں گناہ تو سب سے ہوتا ہے, تو فائدہ کیا ہے یہ بات کر کے؟ اصل معاملہ ہے گناہ میں ڈوب جانا, توبہ استغفار نہیں کرنا, یہ معاملہ ہے. مسئلہ گرنے کا نہیں ہے, گرنے کے بعد اٹھنے کا مسئلہ. اگر انسان اٹھے گا نہیں تو پھر ہمیشہ اسی کھائی میں پڑے رہے گا. جیسا کہ مشہور شعر ہے, گرتے ہیں شہ سوار ہی, گھوڑے پہ جو چلتے ہیں وہی گرتے ہیں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے, وہ بچہ کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے. یعنی گرتے تو وہی ہیں جو تقوی والے ہیں, گناہ انہی سے سرزد ہوتا ہے جو تقوی والے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد استغفار کرتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں. تو آپ بولیں گے میں تو 1000 بار گناہ کیا ہوں, پھر میں استغفار کروں, پھر میں 1000 بار استغفار کروں. بالکل صحابہ کے پاس بھی آ کر کئی تابعین وغیرہ نے یہی سوال پوچھا, تو صحابہ نے کہا بالکل اللہ تب تک نہیں تھکتا معاف کرنے سے جب تک بندہ تھک جاتا ہے. اس لیے بندے کو کبھی تھکنا نہیں چاہیے. اب گناہ کریے توبہ, استغفار کریے, گناہ کریے توبہ, لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے. ہمیشہ یہ عزم رکھیں کہ میں آئندہ دہراؤں گا نہیں. شیطان آ کے آپ کو مایوس کرانا چاہتا ہے کہ کیا فائدہ توبہ کر کے, کیا فائدہ, اب تو بڑھاپے میں آ گیا ہوں, اب تو ایسے ہو گیا ہے, اتنے سال ہو گئے اتنے گناہ کر کے. اللہ بالکل معاف کرنے والا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے انسان, ایک طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کے لیے بس گناہ ہے اس کو چھوڑ دیے بس کافی ہے. نہیں، کبھی کبھار مدد لینا پڑتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے. اگر آپ نیکی میں آگے بڑھیں گے گناہ کے لیے وقت کم ہوتے جائے گا، نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے گناہ جو ہے کم ہوتے جائے گا. شیخ بن باز سے پوچھا گیا کہ میں قرضے میں مبتلا ہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ دین کا کام کریے. پھر کوئی آیا میں بیمار ہوں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے پھر سے جواب دیا دین کا کام کریے، دین میں لگ جائیے. تو پوچھنے والے نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ دین کے کام میں لگ جائیں گے تو سارے معاملے آسان ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے قرآن ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے. اور بہت سارے آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے جو دین کے کام میں لگ جاتا ہے کسی بھی حال میں، ہو سکتا ہے مسجد کی تعمیر ہو، مسجد میں صاف صفائی کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی دوسرا کام ہے جو دین کا کام ہے. بیوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نمازی ہے پرہیزگار ہے اس سے بہتر کون ہے؟ جو بیواؤں کی یتیموں کی کفالت کرتا ہے. سوشل سروس کا جو کام ہے جو ہمارے یہاں کم ہے، بس دین کے کام میں لگ جانے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو ویسے ہی قرآن کے ساتھ انسان جب جڑ جاتا ہے، قرآن کو جب ساتھی بنا لیتا ہے، تب انسان جو ہے گناہوں سے کم ہو جاتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی برکت ہو جاتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا، مرتے دم تک رہے گا، لیکن قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ سے بھی چھٹا دیتے ہیں. بس امید رکھنا. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے بارے میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے. اکثر لوگ گناہ چھوڑنے کے معاملے میں یہ نقطہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن سے جڑنا چاہیے. بس چھوڑنے کے معاملے میں حد تک ہوتا ہے بھائی انسان کوشش کر رہا ہے نہیں چھوٹ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیکی میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کی مدد سے یہ چھوٹ جاتا ہے. جو چیز اپنے ہاتھ میں نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے دوسرے نیکیوں میں آگے بڑھنے سے اس کی برکت ایسی ہو جاتی ہے گناہ بھی چھوٹ جاتا ہے. کیونکہ اگر انسان اسی پہ فوکس کرتے رہے گا، اسی پہ توجہ دیتے رہے گا تو ہو سکتا ہے امید چھوڑ دے، نا امید مایوس ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اور صحابہ کا بھی یہی راستہ تھا. جب دیکھتے تھے کوئی معاملے میں غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو نیکیوں میں اتنے آگے بڑھتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زور سے میں نے بات کر دی تھی حدیبیہ کے معاملے میں. اس کے بعد میں نے روزے بڑھ کر رہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں نے بات کر دی، اور میں نے بہت سارے غلام آزاد کیے. تو ایسا جو ہے انسان کی سوچ رہنا چاہیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. نیکیاں بڑھنے کی وجہ سے انسان کے اعمال میں قبولیت ہوتی ہے. جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، جس انسان نے 99 قتل کیے اس نے ہار نہیں مانا. اس نے یہ نہیں سوچا میں تو 99 قتل کر چکا ہوں. وہ نکلا کوشش میں، اللہ معاف کرنے والا. وہ نکلا معلوم کرنے کے لیے، اور ایک بار جا کر معلوم بھی کیا. اور علم کی دیکھیے اہمیت. وہ عابد انسان تھا، اس نے کہا معافی نہیں ملے گی. 99 قتل کیے تو حقوق العباد میں آتا ہے، بندے آئیں گے پوچھیں گے قیامت کے دن. اس نے کہا کہ معافی نہیں ہوگی. تو اس نے اور ایک قتل، اتنا تیش میں آ گیا وہ، اور ایک قتل. پھر بھی وہ ہار نہیں مانا. ارے اب تو میں تو ایک بڑے عابد کے نمازی پرہیزگار کو میں نے قتل کر دیا. پھر وہ نکلا کہ نہیں، اللہ کے یہاں معافی مل سکتی ہے. پھر جا کے کسی عالم سے پوچھا، علم کی اہمیت دیکھیے. عالم نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے. 100 قتل کیے تو کیا ہوا، اللہ کے یہاں معافی ہے. لیکن ایک کام کرو، معافی توبہ کا راستہ یہ ہے کہ انسان جو محلے میں ہے وہاں سے چھوڑ دے. کیونکہ وہ لوگ پھر ابھاریں گے، پھر کہیں گے یہاں جا کے ان کا قتل کرو، یہاں جا کے ایسے کام کرو. تو بری صحبت سے جو ہے انسان گناہوں میں آگے بڑھتے جاتا ہے. تو انہوں نے محلہ وہ چھوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیے، سبحان اللہ، یہ راستے میں ہی انتقال ہو جاتا ہے. اب دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ میں لے لوں گا ان کو، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ تو توبہ کر رہے تھے. دونوں میں جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا. انسانی شکل میں آ کے دونوں فرشتوں کے بیچ میں صلح کیا اور کہا کہ ماپ لو، زمین ماپ لو. اگر وہ پرانی بستی سے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے کے جاؤ، اور اگر نئی بستی کے قریب ہے تو وہ
رحمت والے فرشتے اور ماپا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دوسری بستی کی طرف قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کیا ہم نے 100 قتل کیے کہ اللہ معاف نہیں کرے؟ بالکل، ہمیں بس کوشش کرنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے لَأُهَرْوِلُ إِلَيْهِ، میں تیز تیز دوڑ کر اس بندے کے پاس آتا ہوں۔ اگر بندہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں ایک بازو کے قریب آتا ہوں، اگر ایک بازو کے قریب آتا ہوں تو میں 2 بازو کے قریب آتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بالکل، انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری میں کہا اے ابن آدم کے بیٹے، لو اتیتنی، اگر آپ میرے پاس آئیں گے بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ کیوں نہ لے کے آئے، لاتیتک، میں آؤں گا زمین بھر مغفرت کے ساتھ، زمین بھر کے گناہ، لیکن اس میں شرط ہے لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، بس ایک ہی ہے لا تشرک، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا اور میرے سے ملنا، زمین بھر کے گناہ، لیکن کیسے گناہ؟ جس میں توبہ و استغفار کے ساتھ انسان توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا ہے انسان چھوٹے گناہ سے شروع کرتا ہے، پھر شیطان بڑے گناہوں پہ لے کے جاتا ہے، پھر بڑے گناہ شروع کرتا ہے انسان شرک اور کفر کے راستے پہ بھی چل جاتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے دین پہ، جو ہے بس نام سے مسلمان انسان بن جاتا ہے۔ تو قرآن کے علاوہ سب سے فائدے مند، سب سے طاقتور جو ہے کوئی شفا نہیں، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روح کے مسائل، جیسا کہ حدیث ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم ایک قوم کے پاس گئے تھے، ان سے کچھ کھانا مانگ رہے تھے، وہ لوگ منع کر دیے، تو سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو جو لوگ تھے وہاں پہ ایک آدمی نے کہا کہ میں رقیہ کروں گا، وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اتنی ہے، امام ابن القیم کہتے ہیں بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، میں بھی جب بیمار تھا بار بار میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے جاتا، دم کرتے جاتا، اور عجیب تاثیر ہوئی سورۃ الفاتحہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس میں کیا نام ہے؟ شفا بھی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، جس میں الحمدللہ رب العالمین، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی شفا ہے۔ تو انسان گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہے انسان قرآن کے ساتھ جڑا رہے۔ اور ایک چیز جس کے ساتھ ہم کو جڑنا چاہیے وہ ہے دعا۔ دعا جب انسان کرتے رہتا ہے تب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ دعا کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ دعا تو کہتے ہیں کسی بری چیز کے دفع کے لیے، کہ وہ بری چیز نہ آئے یا کوئی اچھی چیز مل جائے۔ تو انسان مومن بندہ ہمیشہ دعا کرتے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں سامنے والے 1000 ہیں، ہمارے یہاں 313۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر فجر کے بعد اٹھا کر فجر سے پہلے اٹھا کر ہاتھ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ عصابہ، یہ گروہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا، فلن تعبد فی الارض، کہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا زمین پر۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، کافی ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کے 2 ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجے گا۔ تو انسان کو دعا کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے، اور کبھی دعا کے الفاظ بھی انسان سمجھتا ہے، ارے یہ دعا پڑھے تو یہ شفا ہو جا سکتی، ہو سکتا ہے، لیکن دعاؤں کے کئی شروط ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان دوا کھاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ دوا ان کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جسم ہونا چاہیے،
اس کے لیے غذا اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے کئی چیزاں جو ہے موانع ہیں، رکنے کی چیزاں ہیں. ویسے ہی دعا اخلاص کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب انسان مانگتا ہے تب جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. نہیں انسان دوائی کھا رہا ہے مگر دعوتوں پر دعوتیں، غذا کے بجائے ڈائٹ کرنے کے بجائے جو ہے انسان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوائی کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا. ویسے ہی انسان دعا تو کرتے جا رہا ہے لیکن کچھ موانع ہیں، دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جا رہے ہیں. تو کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے اکل الحرام. حرام کا انسان کھاتے جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یا انسان ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کر رہا ہے. ایک لڑکا ہے اپنے والدین پہ ظلم کر رہا ہے، بھائی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا زمین قبضہ کر لیا ہے یا کسی کا مال ہڑپ لیا ہے. تو انسان جب ظالم ہوتا ہے تو مظلوم کی دعا آسمان تک جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جب تک وہ ظلم نہیں چھوڑے گا عبادات بھی قبول نہیں ہوتے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عید کے دن اور جمعرات کے دن اعمال لے کر جاتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے، دو بھائیوں کے، جو لوگ جھگڑ کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو چھوڑ دو، ان کے اعمال میں نہیں لوں گا جب تک کہ وہ ایک دوسرے میں صلح نہ کر. ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، سلام دعا نہیں کر رہے ہیں. تو جب دو دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک وہ صلح نہیں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں لیتا. یا انسان کا دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے دل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ آ جاتا ہے، لیکن اتنا گناہ کرتے جا رہا ہے اس کی وجہ سے دل پورا سیاہ ہو چکا ہے، تو اس کے بھی دعائیں قبول ہونے سے مانع ہو جاتے ہیں. یا غفلت ہے انسان کو. کئی بار ہم دیکھتے ہیں انسان دعا کرتا ہے لیکن ادھر ادھر دیکھتا ہے کیا بول رہا ہے، اس پہ بھی خیال نہیں ہوتا ہے. تو غفلت بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے ایسی دعا کرو کہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا دعاء من قلب غافل لاہن، ایسے دل سے جو دعا نکلتی ہے جو غافل اور لاہن کھیلتے ہوئے جو دعائیں کرتا ہے، لہو کے ساتھ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اور اکل حرام کے بارے میں بہت ہی مشہور حدیث میں ذکر کرتے چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ قبول نہیں کرتا سوائے پاک چیزوں کے. اور اللہ نے حکم دیا مومنوں کو، جو رسولوں کو حکم دیا کیا تھا؟ یا ایھا الرسول، رسل، اے رسولوں، کلوا من طیبات، کھاؤ نیک چیزوں میں سے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، نیک چیزوں سے، اچھی چیزوں سے کھاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے بارے میں ذکر کیا جو حج کے لیے، سفر کے لیے جا رہا ہے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، جو سفر، لمبا سفر کے لیے جا رہا ہے. ایسا انسان جس کی حالت بہت بری ہے، دھوپ میں اٹا ہوا ہے، اشعث واقبر، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا کپڑا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، پورا کا پورا جو غذا ہے اس کی حرام ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اللہ کیسے قبول کرے گا ایسے انسان کی دعا جس کا سب کچھ سب جو ہے حرام میں ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دعاؤں کی وجہ سے انسان کے آنے والی مصیبتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، مگر 3 حالتیں ہوتی ہیں اس میں مصیبت آنے والی. ایک، انسان دعا کر رہا ہے اور مصیبت چھوٹی مصیبت ہے تو دعا کی وجہ سے مصیبت ٹل جاتی ہے، ایک تو یہ حالت. دوسری حالت یہ ہے دعا اور مصیبت دونوں برابر ہیں تو ایک دوسرے کی وجہ سے یہ بھی ٹل جاتی ہے. اور کبھی ہوتا ہے کہ مصیبت آنے والی بڑی ہے لیکن دعا انسان کمزور کرتا ہے، جیسا کوئی تیر مار رہا ہے
تیر جو ہے اگر کمزوری سے چھوڑیں گے تو یہی گر جائے گا، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اس کی مصیبت جو ہے تخفیف ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کا دعا اس کے ساتھ، فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے مصیبت بڑی ہی کیوں نہ ہو، دعا کی وجہ سے اس کی تخفیف تو ہو جاتی ہے، یا کم سے کم انسان دعاؤں کو کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ انسان دعا یقین اور الحاح کے ساتھ نہیں مانگتا ہے. الحاح کہتے ہیں بار بار دعا کرنا، اللہ سے بار بار گڑ گڑانا، بار بار اس کے سامنے آنا، تڑپ تڑپ کر دعا کرنا. یہ نہیں سمجھنا ہے اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، جیسا کہ حدیث میں اگر تو چاہے تو معاف کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان میں تڑپ ہونی چاہیے، انسان تڑپ کے ساتھ دعا کرے. جیسا ایک مثال، ایک انسان جو سمندر پر ہے، کشتی میں جا رہا تھا اور وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ بس لکڑی کے سہارے ہے، تو انسان کتنی شدت سے پکارے گا یا ربی مجھے بچا لے. کتنی شدت سے انسان پکارے گا اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے زندگی دے دے. اور اللہ تعالیٰ ایسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جیسے ایک مثال اور ایک کہ انسان جو ہے ایک بیج ڈالتا ہے، اس کو ایک دن پانی دیتا ہے آم کے درخت کے لیے مثال کے طور پر، 2 دن پانی، 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال، پھر بولتا ہے دیکھو درخت ہی نہیں آ رہا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. دعا بھی ایسا ہی ہے کہ بیج ڈالنے کی طرح انسان جو ہے بیج ڈالنا چاہیے، اس کا دیکھ بھال کرنا چاہیے، بار بار اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اس کا پھل ملے گا ہی ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یستجاب لأحدکم، ہر ایک کے لیے جو ہے دعا قبول کی جاتی ہے، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ عجلت نہیں کرتا. کیا ہے وہ عجلت؟ جلدی کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے دعوت، میں نے بہت دعا کی بھائی، میں نے بہت دعا کی، فلم یستجب لی، دعا قبول نہیں کی. قد دعوت وقد دعوت فلم یستجاب لی، بہت دعا، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے اللہ میری سنتا ہی نہیں، میں بہت کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں کبھی قبول ہی نہیں ہوئی. ایسی بات انسان کے ذہن میں ہی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ مایوسی ہے، جو مایوسی کفر تک انسان کو لے کے جاتی ہے. اللہ سے کبھی مایوس، لا تیأسوا من روح اللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو دعا کو انسان چھوڑ دیتا ہے. تو دل جمع کر کے انسان کو دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اوقات الاجابہ کو پکڑنا چاہیے. تو کیا کیا اوقات الاجابہ، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اوقات رکھے ہیں، ایسے وقت رکھے ہیں جہاں پہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. سب سے پہلے ہے جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں انسان جو اخلاص کے ساتھ تہجد میں اٹھ کر جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ دنیا کے آسمان پر نازل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. من یسألنی فاعطیہ، کون مجھے مانگے میں اسے دے دیتا ہوں. من یستغفر لی فاغفر لہ، اور کون میرے سے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو معاف. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود آ کر پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے، کون ہے. تو رات کے وقت پہ انسان دیکھیے اخلاص کے ساتھ، جب سارے کے سارے لوگ سوتے ہوئے ہوتے ہیں، جب انسان اٹھ کے جب دعا کرتا ہے، آزما کے دیکھ لے اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اخلاص کے ساتھ سجدوں میں گر کر گڑ گڑاتے ہوئے انسان جب دعا کرتا ہے اس کا اثر ہی کچھ ہوتا ہے. تو انسان کبھی پریشانی میں آ جاتا ہے تو تعجب ہوتا ہے ایسے انسانوں کے، وہ تہجد پہ نہیں اٹھتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان سے ملاقات ان سے ملاقات، لیکن جو اصل رزاق ہے، جو اصل مشکلوں کو نکالنے والا ہے اس کے پاس نہیں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے اللہ کے پاس رجوع کرنا ہے. کوئی بیماری آتی ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہوا بعد میں جو ہے انسان
دعاؤں کی طرف، قرآن کی طرف آتا ہے، ایسا نہیں ہونا۔ سب سے پہلے جو ہے انسان قرآن کی طرف، اس پہ یقین، اس کے ساتھ ساتھ انسان علاج کروانا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اور ایک جو مقام ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے تیسرے پہر میں آخری، اور کہا دبر الصلوات، نماز کے آخری میں المکتوبات۔ اب یہاں پہ علماء کے کئی رائے ہیں، اختلاف ہے کہ نماز کے آخر میں کیا مطلب ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہونی چاہیے وہ دعا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ سلام سے پہلے انسان دعا کرے، تو عربی میں انسان تحیات و درود کے بعد کچھ بھی دعا کر سکتا ہے۔ اصل وقت وہی ہے دعا کرنے سے پہلے، جیسے ربنا آتینا انسان پڑھے، رب ارحمنی، کچھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ عربی میں یہ لفظ جو بھی سیکھ کر جو ہے انسان دعا کرنا چاہیے سلام سے پہلے۔ کئی بار امام اگر دیر سے جو ہے سلام پھیرتے ہیں تو انسان خاموش رہتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے جو بھی دعائیں آتی ہیں وہ دعا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مقام ہے دعا کے قبول ہونے کے مقام۔ ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور یہ عادت بنا لیتے ہیں ہمیشہ، یہ بدعت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھائی، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا نماز کے بعد۔ صحابہ نے ساری زندگی جو ہے نماز پڑھے، کبھی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کبھی نہیں کی۔ ہاں انسان کبھی کبھی جو ہے کبھی کچھ ضرورت آ جائے تب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تب الگ بات، لیکن نماز کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کبھی کبھی ہونا چاہیے عمل۔ اس کو اگر عادت بنا لیتا ہے تو وہ بدعت میں آ جائے۔ جو ہمارے یہاں رائج ہے، جو ہمارے یہاں کرتے ہیں، اصل وقت ہے سلام سے پہلے، اور یہ اس کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ نماز کے بعد عادت ڈال دیتے ہیں۔ ایسی عادت نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے نمازیں پڑھے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ اصل نماز کے بعد جیسے اللہ نے کہا اذکار کا وقت ہے، نماز کے بعد اذکار ذکر کرنا۔ اللہ نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اور اپنے بازوؤں پر۔ تو اصل ذکر کا مقام جو ہے نماز کے بعد ہے، تو انسان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک وقت وہ ہے اذان اور اقامت سے پہلے، اذان اور اقامت کے بیچ میں انسان دعا کرے۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، جہاں وقت جو ہے بیکار کے باتوں میں ایسے نہیں لگانا چاہیے، وہ وقت دعاؤں میں انسان لگنا چاہیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں۔ اور ایک بارش نازل ہوتے وقت، زمزم پیتے وقت، اور جب مریض کی عیادت آپ کرتے ہیں تب آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، مریض کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک ہے والد کی دعا اپنے بچوں کے لیے۔ کبھی کبھار لوگ جو ہے بچوں پر لان تان کرتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں الٹا ہونا چاہیے کہ والد اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ دعوت الوالد کبھی رد نہیں کی جاتی، ودعوت الصائم، روزے دار سحری سے لے کر افطار تک اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا ہے ودعوت المسافر، جب انسان سفر کرتا ہے تب جو ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی، کیونکہ وہ گھر سے الگ ہے اور اس میں وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ گھر کو واپس جانا ہے، تو اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ گناہوں کو ہم کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور دور رہنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، واقیموا للصلاۃ۔